اصل میں گوروں کے ہاں یہ مسئلہ ہو نا تو گورے فون کر کر کے ان کا کان کھا لیتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتے. بار بار یہاں سے فون جائیں اور ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں تو کچھ بہرحال سنوائی ہو سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین ومن تبعہم بإیمان وإحسان إلی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تمہارا احتساب کریں گے. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. یا معشر الجن والانس. اے گروہ جن و انس، اگر زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. لا تنفذون الا بسلطان. تم نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے. یرسل علیکما فبأی آلاء ربکما تکذبان. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس. تمہارے اوپر آگ کا شعلہ اور دھواں بھیجا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین، سورہ رحمان کی آیات 31 سے 36 تک تلاوت کی ہیں. ثقلان کا تذکرہ ہے. ثقلان جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے دو لدے ہوئے بوجھ. یہ ثقل سے بنا ہے. ثقل بوجھ کو کہتے ہیں. اور ثقلان اور ثقلین کا معنی ہوگا دو لدے ہوئے بوجھ. اصل میں کسی سواری کے اوپر جو بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے اس کو ثقل کہا جاتا ہے، اس بوجھ کو. اس آیت میں لفظ جن و انس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے دو بوجھ ہیں، جنات بھی اور انسان بھی. تو گویا اللہ نے اپنی مخلوق کے دو نالائق گروہوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہو، عن قریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا ہوں، یعنی میں متوجہ ہوتا ہوں. سنفرغ کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، قصد کرنا.
تو گناہوں سے بوجھل ہونے کی وجہ سے جن و انس کو ثقلان کہا ہے کہ یہ دو بوجھ ہیں دھرتی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق مقرر شدہ مدت تک انسانوں اور جنات کی نسلیں پیدا کرتا رہے گا۔ پھر ایک مخصوص وقت آئے گا جب وہ سنفر یعنی توجہ کرے گا اور ارادہ کرے گا حساب کتاب لینے کا۔ تو ابھی جو کام اس وقت ہو رہا ہے دنیا میں، یہ پہلے دور کا کام ہے جو ہو رہا ہے، یعنی نسلیں بڑھ رہی ہیں، آگے چل رہی ہیں۔ ابھی دوسرا دور باقی ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا دور بھی آئے گا حساب کتاب کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کی طرف توجہ کریں گے۔ یا معاشر الجن، اے جنات کے اور انسانوں کے گروہ۔ تو جنات کا ذکر پہلے کیا انسانوں سے، اس لیے کہ جنات کو اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، تو یہاں ان کا ذکر صراحت کے ساتھ اور انسانوں سے پہلے کیا کہ اگر تم اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا یا کوئی فرشتہ تمہیں پکڑنے آیا تو تم کنی کترا کر کسی دوسری طرف نکل جاؤ گے اور ہماری پہنچ سے، ہماری دسترس سے تم باہر چلے جاؤ گے، تو اس غلط خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ تم زمین و آسمان یعنی کائنات سے نکل کر تم کہیں نہیں جا سکتے، اور اگر تم ایسی کوئی قوت رکھتے ہو تو کائنات کی سرحدوں سے نکل جاؤ اور خدا کے احاطہ قدرت سے باہر ہو جاؤ۔ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو یہ بھی کر دیکھو، بھاگ جاؤ جہاں بھاگنا ہے، لیکن تم اس بات پر ہرگز قادر نہیں ہو سوائے اس خدا کی قوت کے، اور خدائی قوت تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی عدالت اور انصاف اور اس کے صادر شدہ سزاؤں سے فرار کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ جہاں کہیں بھی جاؤ گے وہیں خدا کا ملک تمہیں ملے گا، جہاں جاؤ گے وہیں پر خدا کی حکومت ملے گی۔ تو ایسا کوئی مقام نہیں ہے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی حکومت سے اور اس کی ملک سے، اس کی بادشاہت سے باہر ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ محشر کے دن جب اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین کو، جن و انس کو میدان حشر کے اندر جمع کر لے گا تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ نیچے اتر آؤ۔ آسمان ساتھ ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوگا نیچے اتر آؤ۔ یہ فرشتے تعداد میں جنات اور انسان سے زیادہ ہیں، آدم سے لے کر آخری دن تک، اور جنوں کے باپ جان سے لے کر اور قیامت کا دن قائم ہونے تک جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، ان سب سے تعداد میں صرف پہلے آسمان کے فرشتے زیادہ ہیں، اور ان سب کو حکم ہوگا کہ نیچے آ جاؤ اور میدان حشر کو گھیر لو۔ وہ فرشتوں کی ایک دیوار بن جائے گی میدان حشر کے گرد۔ جب وہ آ جائیں گے پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوگا تم آ جاؤ، ان کی بھی تعداد اسی طرح ہے۔ تو وہ ان جو پہلے گھیر کر کھڑے ہیں فرشتے، ان سے فاصلے پر ان کو کہا جائے گا کہ وہاں تم بناؤ، تو وہاں وہ گھیرا بنائیں گے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اس طرح ساتوں آسمان کے فرشتے سب نیچے اتار دیے جائیں گے، اور سب جو ہے وہ الگ الگ گھیرا ڈالیں گے۔ تو یہ میدان حشر کے گرد 7 گھیرے بن جائیں گے آسمان کے، فرشتوں کے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس،
فرشتوں کے ان گھیروں کے علاوہ ہم تمہارے اوپر بھڑکتی ہوئی آگ بھیجیں گے، شعلے آگ کے، ونحاس، اور اندھا کر دینے والا نہایت ہی کڑوی قسم کا دھواں وہ ہم بھیجیں گے۔ تو یہ دو چیزیں بھی ہم بھیجیں گے۔ تو پہلے میدان حشر کو فرشتوں کے 7 گروہوں نے 7 دیواریں بنائی ہوئی ہوں گی، اس کے بعد آگ ہوگی، آگ کا گھیرا ہوگا، اس کے بعد دھوئیں کا گھیرا ہوگا، یرسل علیکم حاشبات من نار ونحاس۔ اب فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھاگنا چاہتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے انسانوں اور جنوں تم میں سے کسی کے اندر یہ طاقت ہے بھاگنے کی تو بھاگ جاؤ۔ اول تو فرشتوں کا پہلا گروہ جو ہے وہاں سے تمہارا بچ نکلنا مشکل ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 7 فرشتوں کی 7 یہ دیواریں تمہیں عبور کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد آگ کا گھیرا ہے، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنے آپ کو آگ کے اندر پھینکے، اور وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس آگ کے حوالے کون اپنے آپ کو کرے گا؟ اور پھر اس آگ کے بعد آگے دھواں ہے جو تمہاری آنکھوں میں لگے گا اور تمہیں اندھا کر دے گا، تمہارا سانس اس سے رک جائے گا، اتنا کڑوا قسم کا وہ شدید قسم کا دھواں ہے۔ تو اندھے ہو کر کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے، کہاں راستہ ملے گا؟ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے حشر کے انتظامات ہیں، حشر کے میدان کے یہ ہمارے انتظامات ہیں، تاکہ مجرم لوگ ہمارے ان انتظامات کو وہاں دیکھ کر مایوس ہو جائیں کہ یہاں سے فرار کی کوئی راہ نہیں ہے، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ قیامت کی عدالت ہوگی، عدالت انصاف ہوگی، اور یہ عدالت انصاف کتنی عجیب ہوگی۔ اس وقت جنات اور انسان جلانے والی آگ، دم گھونٹ دینے والے دھوئیں، اور سخت گیر قسم کے فرشتوں کے حصار میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منظر اور بھی ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر آئے اور بات چیت کی اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشان تھا، غم اور دکھ آپ کے چہرے سے نظر آ رہا تھا، آپ بڑے مغموم اور پریشان تھے۔ تو لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کو انہوں نے بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ بھئی پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ بڑا افسردہ ہے، بڑا غمناک ہے، اور ہم میں تو ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم ان سے یہ پوچھ لیں، تو آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں۔ علی ابن ابی طالب آئے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ نبی علیہ السلام کی رانوں پر رکھے اور قریب ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا ہے؟ فرمایا یا ابا الحسن اتانی جبریل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الحسن، جبرائیل آئے تھے میرے پاس، فقال علی اذا دکت الارض دکا دکا وجیء بجہنم تقاد 70,000 زمام۔ زمین جب حشر کا میدان جب قائم ہوگا تو جیء بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، یعنی جہنم اب جس مقام پر موجود ہے اور جس جگہ پر اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس جگہ سے ہٹا کر جہنم حشر کے میدان کی طرف لائی جائے گی۔ اور کس طریقے سے لائی جائے گی؟
70,000 زمام، 70 لگامیں اس کو ڈالی ہوئی ہوں گی، جس طرح گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں نا، تو جہنم کو 70 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، اور کل زمام یقودہ 70,000 ملک، ہر زمام کو، ہر لگام کو 70,000 فرشتے مل کر کھینچ رہے ہوں گے، تو ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ جہنم جو ہے وہ قریب لا کر کے کھڑی کر دی جائے گی، بالکل حشر کے میدان کے ساتھ قریب کھڑی کر دی جائے گی۔ تو قرآن نے کہا کہ اذا الجحیم سعرت، جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور تیز کیا جائے گا اس کو، اور یہ منظر ہوگا میدان حشر کا، جہاں سے انسان اور جنات اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یوتی بہا یجاء بہا من المحل الذي خلق اللہ تعالیٰ فی، یہ بتایا کہ جہنم کو اس مقام سے ہٹا کر لایا جائے گا جس مقام میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ فتدار بارض الحشر، محشر، اور اسے حشر کے میدان کے گرد لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو پہلے فرشتے کے پیرے ہیں 7، پھر آگ ہے، پھر دھواں ہے، اور پھر جہنم بھی آ گئی۔ حتی لا یبقی للجنت طریق الا الصراط، اور جہنم اس طریقے سے لا کے کھڑی کی جائے گی حشر کے میدان کے ارد گرد کہ جنت میں جانے کے لیے کہیں سے راستہ ہی نہیں ہوگا، اس طریقے سے جہنم گھیرے گی حشر کے میدان کو کہ جنت میں جانے کے لیے کہیں سے کوئی راہ نہیں ہوگا، الا الصراط، سوائے پل صراط کے۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کے اوپر حشر کے میدان سے دوزخ کے اوپر پل رکھے گا، جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ اس پل سے گزریں گے، یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ حشر کے میدان کا منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور قرآن نے بتایا کہ اس جہنم کا انتظام و انصرام کرنے والے، جو اس کا انتظام کرتے ہیں، جو آفیسر ہیں اس کے فرشتے، علیہا 19، ان کی تعداد 19 ہے، 19 فرشتے ہیں یہ، اور ان کے تحت جو فرشتے ہوئے یہ تو بڑے ہیں، انتظام کرنے والے بڑے منتظم فرشتے ہیں 19، ان کی ماتحتی میں جو فرشتے کام کر رہے ہیں تو ان کی تعداد ان گنت ہے، ما یعلم جنود ربک الا ہو، تم اپنے رب کے لشکروں کو گن نہیں سکتے۔ اور یہ جو جہنم کے افسر اور منتظم فرشتے ہیں، یہ فرشتے کیسے ہیں؟ اور یہ بتایا نا کہ 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے، تو وہ کوئی میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوں گے کہ 10 آدمی ادھر سے مل کر اور 10 آدمی ادھر سے مل کر رسا کھینچ رہے ہیں۔ تو ان کی کیفیت بتلائی کہ وہ فرشتے کس طرح کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خزنۃ جہنم ما بین منکبہ احدہم کما بین المشرق والمغرب، جہنم کے اوپر جو فرشتے انتظام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر فرشتے کے 2 کاندھوں، اس کاندھے سے لے کر اس کاندھے کے درمیان تک اتنا فاصلہ ہے جتنا مشرق سے مغرب تک ہے۔ یہ ایک فرشتے کے 2 کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو کاندھے جو ہیں یہ تو وجود کے اوپر ہوتے ہیں نا، جسم کے اوپر ہوتے ہیں، جسم نے ان کاندھوں کو اٹھایا ہوا ہے، کاندھے خود بخود قائم نہیں ہیں، جسم ہٹ جائے تو کاندھا نہیں رہے گا۔ تو جو کاندھے اتنے بڑے ہیں مشرق سے مغرب تک،
تو جس جسم نے ان دو کاندھوں کو اٹھایا ہوا ہے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قوت الواحد منہم، پتہ ہے ان میں سے ایک فرشتے کی قوت کتنی ہے؟ ان یضرب بالمقمۃ فیدفع بتلک الضربۃ بسبعین الف انسان فی قعر جہنم. اگر وہ ایک فرشتہ 70,000 انسانوں کو ایک مکہ مارے تو وہ ایک مکے کی ضرب سے 70,000 انسان ایک ہی دفعہ جہنم کے نیچے جا کر کے گریں گے. ایک مکے میں اتنی قوت ہے، صرف ایک دفعہ اس طرح کر دینا. تو یہ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. اس طاقت اور قوت کے فرشتے جو ہیں، زمین پر کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جنت کی طرف جانے کا بھی کوئی راہ نہیں رہے گا سوائے اس پل کے جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور اسی پل کو پل صراط کہتے ہیں. صراط کا معنی راستہ ہے، اور یہی وہ واحد راستہ ہوگا یہاں سے جانے کا. تو بتاؤ اے جنوں اور انسانوں کہ تم کہاں بھاگو گے، کس طرح بھاگو گے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بھاگ سکتے ہو تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو. فانفذوا، بھاگو، نکلو ہماری حکومت سے، دیکھیں گے ہم کہاں تک جاتے ہیں. تو یہ جو جہنم ہے اس کے ادراکات ہیں. جس طرح جنت کے درجات ہیں اس طرح جہنم کے ادراک ہیں. درجہ جو ہوتا ہے نا، درجہ وہ نیچے سے اوپر ہوتا ہے. یہ درجہ ہے، یہ اوپر دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، چوتھا ہے. اس طریقے سے اوپر نیچے یہ درجات ہوتے ہیں، ان کو درجے کہتے ہیں. اور جو نیچے ہوتے ہیں ان کو درجے نہیں، ان کو درک کہتے ہیں، ادراکات. یہ درک ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر نیچے ہے. تو جنت کے اندر درجات ہیں، جہنم کے اندر ادراکات ہیں. تو ادراک کا معنی یہ سمجھیے طبقات، طبقے جو تہ بتہ ہوتے ہیں اوپر نیچے. تو اس طرح جہنم کے 7 طبقے ہیں. جنت کے 8 درجے ہیں اور جہنم کے 7 طبقے ہیں. حیطان بن عبداللہ رکاشی کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ حل تدرون کیف ابواب جہنم، اور تمہیں پتہ ہے جہنم کے دروازے کس طرح ہیں؟ قال ہی مثل ابوابنا، تو ایسے ہی ہو سکتے ہیں نا جس طرح ہمارے یہ دروازے ہوتے ہیں. دروازہ تو اسی طرح ہوتا ہے، کسی بھی حویلی میں، کسی بھی جگہ میں داخل ہونے کے لیے تو اس طرح دروازہ لگایا جاتا ہے دیوار کے اندر، تو اس سے آتے ہیں جاتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا لا، نہیں، بل ہی ہاکذا بعضھا فوق بعض، بعضھا فوق بعض. دروازہ اس طرح دیوار میں نہیں لگا ہوا کہ تم سیدھے آؤ، آرام سے داخل ہو جاؤ اور آرام سے نکل جاؤ. اس طرح دروازے جو لگے ہوئے ہیں وہ جنت کے ہیں. جنت کے درجات میں اس طرح دروازے لگے ہوئے ہیں. لیکن جو جہنم کے دروازے ہیں بعضھا فوق بعض، وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں. یعنی جس طرح اس چھت میں آپ سوراخ کر دیں اور اوپر دروازہ لگا دیں، اب اگر اس دروازے سے کوئی نیچے آئے گا تو کس طرح آئے گا؟ کیا وہ چل کر آ سکتا ہے؟ اور اگر اس کو اس دروازے سے نکلنا ہے تو وہ کیسے نکلے گا؟ فرمایا جہنم کے طبقے ہیں اوپر نیچے، اور ہر طبقے کو دروازہ اوپر سے لگا ہوا ہے، چھت میں سے سوراخ کر کے نیچے دروازہ ہے. تو گویا کہ اس دروازے میں داخل نہیں ہوا جائے گا، بلکہ اس دروازے سے تو نیچے پھینکا جائے گا.
جو دروازہ سیدھا لگا ہوتا ہے وہ آنے جانے کے لیے اور داخل خارج ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو دروازہ اوپر ہے وہ آنے جانے کے لیے نہیں ہے، وہ پھینکنے کے لیے ہے۔ تو گویا جہنم کے دروازے ایسے ہیں کہ ان میں چل کر داخل نہیں ہوا جائے گا، بلکہ اوپر سے نیچے آدمی کو گرایا جائے گا۔ اور دروازے میں داخل ہونے کا، کسی بھی دروازے میں داخل ہونے کا یہ سب سے رسوا کن اور ذلیل ترین طریقہ ہے کہ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہو تو پکڑ کے پھینک دو دروازے سے اندر۔ قرآن نے کہا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، سورہ الحجر آیت نمبر 44۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ہم نے تقسیم کر دی ہے کہ کون اس دروازے سے گزرے گا، کون کون سے گروہ انسانوں کے اور جنات کے کن کن دروازوں سے گزریں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کا حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور سورہ زمر میں کہا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ آئے گی نا جہنم، جب وہ جہنم آئے گی، لائی جائے گی، تو فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھلے ہوں گے، دروازے کھلے ہوں گے۔ تو فرمایا لجہنم سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اشدھا غمًا وحرًا، اور ان 7 دروازوں میں سے سب سے زیادہ غمناک، دردناک، ہیبت ناک، خطرناک دروازہ اور سب سے زیادہ بدبودار دروازہ، فرمایا کہ للزنات الذین ارتکبوا بعد العلم، وہ زانی مرد اور زناکار مرد اور عورتوں کے لیے ہوگا کہ جنہیں یہ معلوم ہو گیا کہ زنا کرنا جرم ہے، اس کے باوجود وہ اس گناہ میں مبتلا رہے۔ تو زناکاروں کے لیے جو دروازہ ہے، فرمایا جہنم کے دروازوں میں سے سب سے شدید ترین اور سخت ترین دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، بدکاروں کے لیے۔ قال بلال، حضرت بلال کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی المسجد المدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مدینے کی مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ رہے تھے وحدہ، اکیلے، یعنی جماعت کی کوئی فرض نماز نہیں تھی، کوئی نوافل ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ فمرت اعرابیہ، ایک اعرابیہ آئی، ایک دیہاتی عورت آئی اور فصلت خلفہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی نماز کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کہ میرے پیچھے کوئی عورت کھڑی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی کہ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہم نے ہر دروازے کا حصہ مقرر کر دیا ہے، یہ آیت جب نبی علیہ السلام نے پڑھی تو فخرت الاعرابیہ مغشیٰ علیہا، وہ عورت گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو اس کے گرنے کی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے اور اس کی طرف پھرے، آپ نے دیکھا اور دعا بماء فصب علی وجہہا، آپ نے پانی منگوایا اور اس کے چہرے پہ ڈلوایا، حتی افاقت وجلست، اسے اس کی بے ہوشی دور ہوئی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا حاضی مالک، وہ کیا ہوا تجھے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا ھذا شیء من کتاب اللہ اور شیء من تلقاء نفسک، یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، یہ جو آپ نے بات کہی ہے اپنی نماز میں، کیا یہ اللہ کی کتاب میں سے آپ نے بات کی ہے یا یہ آپ کی اپنی بات ہے؟
آپ نے خود اپنی طرف سے یہ بات کی ہے یا اللہ کی کتاب میں ہے یہ چیز؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اعرابیہ بل ہوا کتاب المنزل، میں نے جو کچھ کہا ہے یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے ہی کہا ہے، یہ کتاب اللہ کی آیت ہے۔ فقالت کل عضو من اعضائی يعذب على باب منها، تو کیا یہ جو 7 دروازے ہیں جہنم کے، تو میرے جتنے یہ اعضاء ہیں، کیا ہر دروازے میں سے میرے اعضاء کو عذاب دیا جائے گا؟ مجھے عذاب دینے کے لیے ہر دروازے سے گزارا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اعرابیہ بل لکل باب منہم جزء مقسوم، ایسی بات نہیں ہے کہ تیرے بازو کاٹ کر ایک دروازے سے گزارا جائے اور تیری ٹانگ دوسرے دروازے سے گزاری جائے اور تیرے جسم کا کوئی دوسرا حصہ کسی دوسرے دروازے سے گزارا جائے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دروازے میں سے گزرنے کے لیے جنات اور انسانوں کے گروہ جو ہیں وہ طے کر دیے ہیں کہ کس کیٹیگری کے لوگ کس کس دروازے سے جائیں گے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور کچھ بد نصیب وہ بھی ہوں گے کہ جنہیں بار بار ان دروازوں سے گزارا جائے گا اور 7 دروازوں سے ان کو باری باری گزارا جائے گا۔ تو اس عورت نے کہا واللہ انی امرأۃ مسکینہ، اے اللہ کے رسول خدا کی قسم میں تو ایک مسکین عورت ہوں، میں تو ایک بڑی کمزور عورت ہوں، میں اتنا بڑا عذاب کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بڑی مسکین عورت ہوں، لا مال علی، میرے پاس تو کوئی مال بھی نہیں ہے کہ میں خدا کو دے کر اور جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ لے لوں، کوئی صدقہ خیرات کر لوں، کوئی اللہ کے راستے میں دے دوں، میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ میرے پاس 7 غلام ہیں، غلاموں کا دور تھا، تو عورت تو مسکین تھی لیکن ہو سکتا ہے وراثت میں کسی طرف سے اس کو مل گئے ہوں گے، تو اس نے کہا میرے پاس 7 غلام ہیں، اور یا رسول اللہ آپ اس بات کے گواہ رہے، اشہدو کا یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیے، میں آپ کو گواہ بنا کر ان 7 غلاموں کو جہنم کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے کے بدلے میں آزاد کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس خاتون کو، اور بس یہ بات ہوئی، ادھر عورت نے یہ بات کی اور ادھر سے فرمایا کہ عطا ہو جبریل، فوراً جبریل پہنچا، کہا یا رسول اللہ بشر الاعرابیہ، اس عورت کو خوشخبری دے دیجیے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ قد غفر لہا، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، وحرم علیہا ابواب جہنم، اللہ نے جہنم کے سارے دروازے اس پر حرام کر دیے ہیں، وفتح لہا ابواب الجنہ کلہا، اور اللہ نے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ تو کہا لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازہ جو ہے اس کا حصہ مقرر ہے بھائی۔ قال من الکفار والمنافقین والشیاطین وبین الباب والباب 500 عام، تو یہ ان دروازوں سے گزریں گے، کفار گزریں گے، منافقین گزریں گے، کفار و منافقین کے راستے پر چلنے والے گزریں گے، شیاطین گزریں گے، اور فرمایا کہ بین الباب والباب، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 500 عام 500 سال کی مسافت کا ہے، یعنی آپ 500 سال لگاتار دن رات بغیر سٹاپ کیے سفر کرتے رہیں تیز سے تیز سواری کے اوپر، تو 500 سال میں جتنا فاصلہ آپ طے کریں گے اتنا فاصلہ جو ہے وہ جہنم کے ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے کے درمیان تک ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جہنم تسعر فی کل یوم وتفتح ابوابها،
جہنم ہر روز بھڑکائی جاتی ہے، ہر روز اس کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں الا یوم الجمعہ، سوائے جمعہ کے دن کے۔ تو 7 دن ہیں ہفتے میں، 6 دن جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن انہا لا تشعر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اس کو نہیں بھڑکایا جاتا، اور جمعہ کے دن اس کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے۔ یہاں پر امام قرطبی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کانت النافلۃ جائزۃ فی یوم الجمعۃ عند قائم الظہیرۃ، زوال کے وقت جمعے کے دن نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا جائز ہے، باقی دنوں میں نہیں ہے۔ زوال کے ٹائم میں نماز درست نہیں ہے دوپہر کے وقت، لیکن جمعے کے دن درست ہے، اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر مسجد نبوی سے نکلتے تھے، دھوپ اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ہم چادریں اپنے سر پہ رکھتے تھے، کہیں سایہ نہیں ہوتا تھا، جس دیوار کو ہم دیکھتے تو اس کا سایہ ابھی تھوڑا سا ڈھلا ہوتا تھا۔ تو اگر دیوار کا سایہ تھوڑا سا ڈھلا ہے اور یہ لوگ جمعہ پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں، تو پھر جمعہ کس وقت میں ہوا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ اتنے سخت ہیں، متشدد ہیں، ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی مفتی ہے، اس ٹائم میں ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی ہے۔ 2 بیماریاں اگر ہم میں سے دور ہو جائیں تو ہماری بڑی اصلاح ہو سکتی ہے، سنور سکتے ہیں ہم لوگ۔ ایک ہم میں سے ہر آدمی مفتی ہے، دوسرا ہم میں سے ہر آدمی ڈاکٹر ہے۔ کوئی کسی کو تکلیف بیماری ہو، 100 آدمی کھڑے ہو جائیں گے آپ کو نسخے بتانے کے لیے۔ اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو دوا بتائی اور دوا بتانے والا حکیم یا ڈاکٹر نہیں ہے اور اس کی دوا سے وہ مریض مر گیا تو یہ شخص ضامن ہے۔ ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت ہے اسلام کی تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا جس نے اس کو نسخہ بتایا ہے، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو قیامت کے دن زمان طلب کی جائے گی اس شخص سے کہ تیرے بتانے سے یہ مرا، چل بدلہ دے اس کا۔ ہم لوگ اتنے بے پرواہ ہیں، ہر ایک کو نسخے بتاتے ہیں، پیٹ کی تکلیف ہے یہ کھا لے، شوگر ہے اچھا جی فلاں چیز کھا لو۔ اس چیز سے لوگ باز آ جائیں، یہ خطرناک چیز ہے، یہ خطرناک چیز ہے، رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر آپ کوالیفائڈ حکیم ہیں، آپ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں، طب کے علم کو آپ جانتے ہیں، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی مریض کی رہنمائی کریں، نہیں تو اسے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، خود حکیم نہ بنے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جو حکیم اور ڈاکٹر نہیں تھا اس نے نسخہ بتایا کسی کو بیماری کے لیے اور وہ نسخہ صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن وہ آدمی مر گیا، یہ پھر بھی ضامن ہے۔ تم نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، تم کوالیفائڈ نہیں ہو، تمہیں اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو، تو یہ شخص ذمہ دار ہے۔ لہذا یہ لوگوں کو نسخے بتانا چھوڑ دو۔ اور دوسری چیز ہے، ہر آدمی مفتی ہے، نماز میں اس طرح پیر رکھ، اس طرح نہ رکھ، ایسے کھڑا ہو، ایسا نہ کھڑا ہو، فلاں کام کر، فلاں نہ کر۔ تو بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے جس کا کام اسی کو ساجھے، دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جمعے کے دن وہ جہنم نہیں بھڑکائی جاتی، دروازے نہیں کھولے جاتے، تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے
کہ جمعے کے دن تم زوال کے وقت نوافل پڑھ سکتے ہو. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں خطیب بیان کر رہا ہے، آپ جمعے کے دن اور آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ انتظار نہ کریں کہ امام صاحب تقریر ختم کریں گے اور پھر اعلان کریں گے کہ اچھا بھائی اٹھو سنتے پڑھ لو تو پھر ہم پڑھیں گے. آنے والے کا یہ حق ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کا یہ حق ہے کہ وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم تحیت المسجد تو وہ پڑھے. اور جو 2 تحیت المسجد آپ نے پڑھ لیے ہیں تو وہ آپ کی جمعہ کے لیے سنتے بھی کافی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 4 رکعتیں ہی پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں اور 2 بھی ہیں. تو جمعہ سے پہلے آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اگر کسی نے 2 پڑھ لی تو 4 والا اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم نے تو پوری نہیں پڑھی، اور کسی نے 4 پڑھی تو 2 والا اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم زیادہ کیوں پڑھ رہے ہو. تو لہذا جمعے کے دن حق یہ ہے جمعے سے پہلے والی سنتے پڑھنے کا. سنت طریقہ یہ ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ داخل ہوئے ہیں اس وقت آپ پڑھیں. اور اگر ہماری مسجدوں سے یہ رواج ختم ہو جائے کہ مولوی صاحب کی تقریر کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اب اٹھیں جی سنتیں پڑھیں اور سارے پڑھتے ہیں، تو حقیقت ہے اگر یہ رواج ختم ہو جائے تو کتنے ٹائم کی بچت ہوگی. ہر آدمی جب آتا ہے آ کر سنتے پڑھے اور پھر بیٹھ جائے، سنتے پڑھے اور شامل ہو جائے، تقریر ہے، خطبہ ہے، جو بھی ہے اس میں شامل ہو جائے. تو اس سے وقت بچتا ہے اور سنت بھی ادا ہوتی ہے. تو یہ مسنون طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے. تو فرمایا ذل جحیم سعرت، جہنم کا جو 7واں دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں حاویہ. من وقع فیہ لم یخرج منہ ابدا، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا. یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا پھر نکالا جائے گا، لیکن جو اس دروازے سے، حاویہ جس کا نام ہے، امہ حاویہ ما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو یہ جو حاویہ دروازہ ہے، فرمایا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کے درکات ہیں، طبقات ہیں، یعنی منزلیں ہیں، طبقے ہیں. اور ان فی النار لبئرا، وہ جو درک اسفل ہے یعنی سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس کے اندر ایک کنواں ہے. اور کنواں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح ہمارے کنویں ہوتے ہیں، تو اس طرح کا نہیں ہے. جس طرح جہنم ہے اس کے کنویں بھی ویسے ہی ہیں، بڑے بڑے. شاید آگے کہیں ذکر آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا، آگے آیات آ رہی ہیں اس میں جہنم کا تذکرہ بھی شاید آئے تو وہاں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. فرمایا لبئرن، ایک کنواں ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو بنایا ہے اس دن سے آج تک اس کنویں کا ڈھکن نہیں اٹھایا گیا، اس کا دروازہ نہیں بند کیا گیا. اس لیے کہ اگر اس کنویں کا دروازہ کھول دیا جائے اور اس کا کیا کر رہے ہیں جی آپ؟ کبھی ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے. یہ انتظامات پہلے کیا کریں. 2-3 آدمی پہلے آئے ہیں اور لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کی اٹھا کے لے گئے. فرمایا اس لیے ہم نے وہ دروازہ جو ہے وہ نہیں کھولا، اس کا کنویں کا ڈھکن اس لیے بند رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو کھول دیں تو تستعیذ باللہ من شر ما فی تلک البئر مخافۃ اذا فتحت تلک البئر
ایکون فیہا من عذاب اللہ ما لا طاقت لہا بہ ولا صبر لہا. اگر اس کنویں کا ڈھکن کھول دیا جائے تو جہنم اس سے پناہ مانگ اٹھے. جہنم کے اندر جو عذاب ہے اور جو آگ ہے، اس آگ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس آگ کو برداشت کر سکے جو اس کنویں کے اندر ہے. جہنم کے باقی عذابوں کو اور باقی آگ جو ہے اس کے اندر یہ صبر، یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کنویں کی آگ کو اور اس کے عذاب کو برداشت کر لے. اس لیے ہم نے اس کو بند رکھا ہوا ہے. تو کون جائے گا اس کنویں میں؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جائیں گے اس میں منافقین جائیں گے. اور ایک اور منظر حدیث میں پیش کیا گیا ہے. جبرائیل نازل ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے اور یتلو ھذل آیہ یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ نے کہا کہ ہم زمین کو بدل دیں گے. یہ جو زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، اس زمین کی شکل تبدیل ہو جائے گی. غیر الارض، اس کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی. دوسری زمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس زمین کو بالکل ختم کر دیا جائے گا اور ایک نئی زمین پیدا کی جائے گی، یہ بات نہیں ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کل کے درس میں عرض کروں گا آئندہ کہ زمین کیسے تبدیل ہوگی اور اس کی کیا کیفیت ہوگی قیامت کے دن. تو جب جبرائیل نے یہ کہا کہ زمین تبدیل کر دی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے نا یکون الناس یوم القیامہ، لوگ کہاں ہوں گے پھر؟ تو اس نے کہا یا محمد یکونون علی ارض بیضاء لم یعمل علیہا، ایک صاف ستھری اور پاکیزہ سفید زمین جس کے اوپر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، جس کے اوپر کسی انسان نے اور کسی جن نے کوئی جرم اور کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسی پاک اور صاف ستھری زمین ہوگی جس کے اوپر لوگ ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو زمین ہے اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، ان کو اڑا دیا جائے گا. یعنی یہ زمین بدل رہی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین میں کیسی تبدیلی آئے گی، یہ تبدیلی ہو رہی ہے. تکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گے. تو لہذا پہاڑ اونچے ہیں زمین کے اوپر، تو ایک تو یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے. قال الصوف تذوب الجبال من مخافت جہنم یا محمد، جہنم کی ہولناکی اتنی ہے، قیامت کی شدت اتنی ہے کہ اس کی شدت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. انہ لیجاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ لائی جائے گی صبور زمام 70 لگامیں اس کو دے کر، حتیٰ تقف بین یدی اللہ تعالی، جب اس کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے تو اللہ کی عدالت سامنے کھڑے کر دیں گے، جہاں رب العالمین کی عدالت ہوگی. جہنم کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. جب وہ سامنے کھڑی ہو جائے گی تو یقول لہا یا جہنم تکلمی، اللہ تعالیٰ جہنم سے کہیں گے بات کر، آئی ہے تو بات کر، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو فتقول، جہنم یہ کہے گی لا الہ الا اللہ وعزتک وعظمتک لانتقمن اليوم ممن اکل رزقک وعبد غیرک. لا الہ الا اللہ، تیری عزت کی قسم اور تیری اونچی شان کی قسم، میں آج ہر اس شخص سے انتقام لوں گی کہ جس نے کھایا تیرا ہے، غلامی کسی اور کی ہے، میں نہیں چھوڑوں گی آج اسے. یہ گفتگو ہو رہی ہے رب العالمین کے اور جہنم کے درمیان.
حشر کے میدان میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس مکالمے کو سن رہے ہیں۔ لا یجوزنی الا من عنده جواز، میں کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گی ہاں جس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، جواز سرٹیفکیٹ ہو، کوئی ٹکٹ ہو، کوئی ثبوت ہو اس کے پاس، اس کو تو میں چھوڑ دوں گی، لیکن جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لا یجوزنی، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل مل جواز یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل قیامت کے دن ٹکٹ کیا ہوگا، وہ کون سا ثبوت ہوگا کہ جسے دیکھ کر جہنم آدمی کو چھوڑ دے گی؟ تو جبریل نے کہا ابشر وبشر، امن، ابشر وبشر، آپ خوشخبری لے لیجئے اور اپنے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ جاز جسر جہنم، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ جہنم کے پل کا سرٹیفکیٹ ہے۔ پل کے اوپر جو ٹیکس، یہاں بھی بعض پلوں پر ٹیکس لگا ہوتا ہے نا، فاٹک لگا ہوتا ہے، آپ ٹیکس دیں گے آپ کو ٹکٹ ملے گا اور بیریل کھلے گا اور آپ پل پر گزریں گے، تو وہاں بھی بیریل لگا ہوا ہے پل صراط کے اوپر، اور اس بیریل کو کھولنے کے لیے یہاں آپ پارکنگ میں جاتے ہیں، ہسپتالوں میں جائیں، پارکنگ کے اندر آپ ٹکٹ ڈالتے ہیں بیریل کھلتا ہے، پل صراط کا بیریل جو ہے اس کو کھولنے کے لیے ٹکٹ ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ڈالو گے تو بیریل اٹھے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لیا اس کو ٹکٹ مل گیا، یہ تو آسان سی بات ہے، کوئی کافر بھی کہہ سکتا ہے، کافر بھی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہہ دے چاہے اس کا ایمان نہ ہو، تو کیا اس کو ٹکٹ مل جائے گا؟ لا الہ الا اللہ کا جواز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ رسول پر قیامت پر ایمان لایا اور اپنی زندگی لا الہ کے مطابق اس نے بنائی، جو زبان سے لا الہ پڑھتا ہے تو شکل مومنہ اور کرتوت کافرانہ، جس نے مومنوں والی شکل بنائی ہے اور اعمال کفار والے ہیں، تو اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو لہذا لا الہ الا اللہ جس طرح زبان پر ہے اسی طرح یہ دل کے اندر اترنا چاہیے، اور جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے تو یقیناً انسان گناہوں سے بچتا ہے، خدا کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے بچتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا جبریل نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی اہل لا الہ الا اللہ، میں اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے میری امت لا الہ الا اللہ والی امت بنائی ہے۔ دیکھ لیجئے جہاں جبریل سے بات ہو رہی ہے وہاں بھی رسول اللہ امت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ بتا دیا اور میں تو جہنم سے بچ گیا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل امتی اہل لا الہ الا اللہ، اس اللہ کا شکر ہے، حمد و ثنا ہے کہ جس نے مجھے لا الہ الا اللہ والی امت عطا کی، میری امت کو لا الہ الا اللہ دیا ہے جو جہنم سے بچنے کا پروانہ ہے اور جو جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے، میری امت کو اللہ نے وہ دیا ہے۔ تو بھائی جہنم کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہنمی آدمی جو ہے اس کی کان کی جو ایک لو ہے، لو اس کو کہتے ہیں، یہ جو کان کے نیچے یہ نرم گوشت ہوتا ہے یہ لو ہے، تو فرمایا ایک جہنمی آدمی کے کان کی اس لو سے لے کر تو گردن تک، اب یہ دیکھ لیں یہ کتنا فاصلہ ہے، کان سے لے کر گردن تک،
فرمایا جہنمی آدمی کے یہاں سے لے کر گردن تک جو فاصلہ ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، صرف یہ فاصلہ، اور اس کے اندر خون اور پیپ کی وادیاں بہ رہی ہوں گی، ندیاں، نالے اس جگہ کے درمیان۔ تو یہ تو صرف یہ فاصلہ ہے اتنا، تو باقی سر کتنا ہے، باقی گردن کتنی ہے، ہاتھ اور جسم کی کیا کیفیت ہوگی، وہ آگے حدیثوں میں انشاءاللہ آئے گا، میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو جس جہنم کا ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح کا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے کتنی جگہ چاہیے، اور لوگوں کی، جنات اور انسانوں کی اکثریت دوزخ میں ہوگی، تو ہر آدمی کے لیے کتنی جگہ درکار ہے۔ تو لہذا جہنم اتنی وسیع ہے، اور میں آج تمہارے پاس وقت ہے، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہیں، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم سے خلاصی کا اور آزادی کا عشرہ ہے۔ تم نے پچھلے 20 دن روزے رکھے، راتوں کو عبادت کی، محنت کی ہے آپ نے، اللہ کی عبادت کے اندر محنت کی ہے آپ نے، مشقت کی ہے آپ نے، تکلیف اٹھائی ہے آپ نے، تو یہ جتنی تکلیف آپ کر آئے ہیں اس مہینے کے اندر، اس کا نتیجہ حاصل کرنا ہے آپ کو اللہ سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں، یہ اس کمائی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم مہینے کے اندر محنت کر کے اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ سختی ہے، اور ہماری یہ ساری محنت گئی ضائع اور برباد ہو گئی۔ تو لہذا یہ جو دن باقی ہیں، ان دنوں کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، یہ جو 8 پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں نا، یہ اس نظریے کی بنیاد پر نہیں جاتے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن یہاں سے جانے والے جتنے ہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا یہ نظریہ نہیں ہے، نفس کی آسانی کی خاطر وہ تراویح کی نماز چھوڑ کر نکلتے ہیں، اور پھر جا کر کسی عبادت میں نہیں لگتے، وہ کہ چلے یہاں سے چلے گئے ہیں کسی اور عبادت میں جا کر مصروف ہو گئے۔ وہ جن عبادتوں میں جا کر مصروف ہوتے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو لہذا میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا احباب کو، ساتھیوں کو، خواتین و حضرات کو، کہ چند دن باقی ہیں، ان میں محنت کر لیجئے۔ جہنم کے دروازے بڑے سخت ہیں اور جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کی ایک جھلک بھی جو ہے وہ برداشت کر سکیں۔ تو اپنے حصے کی محنت کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں، مجھے، آپ کو اور تمام امت کو اللہ تعالی اپنے قہر اور غضب سے بچائے، اور جہنم سے تمام مسلمانوں کو اللہ خلاصی اور آزادی عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین رمضان کے روزے اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اپنے فضل و کرم سے، ہماری یہ عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو لے کر کے اور خدا کے آگے پیش کر سکیں کہ لے ہم کمائی کر کے لائے ہیں۔ بس اس کا فضل مانگتے ہیں ہم، اس کی رحمت مانگتے ہیں ہم، وہ اپنے فضل اور رحمت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آج کے درس میں بھی جہنم جو ہے وہ معاشر کے میدان میں جو اس کے سامنے لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، اور اس سے پہلے بھی ایک درس میں ذکر ہوا اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ مومنین کے سامنے جو ہے جنت ان کے سامنے لائی جائے گی، وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہیں داخل ہو جاؤ۔ جب اس سے یہ ہمیں سامنے نظر یہ آتا ہے کہ جیسے معاشر کے میدان کے سامنے ہی جہنم بھی ہوگی اور سامنے ہی جنت بھی ہوگی، تو یہ دونوں کے سامنے ہوں گی، تو یہ پلسرات جو ہے اس کا کیا تصور ہوگا، کیسے ہوگا ان کے درمیان؟ جنت کی بات ہم اس وقت کریں گے جب جنت کا تذکرہ آئے گا، تو بتائیں گے کہ جنت قریب ہوگی کہ یا دور ہوگی اور کہاں ہوگی۔
ابھی چونکہ جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی کے اوپر ہم نے بات کی ہے، تو لہٰذا اگلی آیات جب آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب سامنے آ جائے گا، انتظار کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ کچھ سسپینس رہنے دیں تھوڑا۔ یہ مفتی والے بھی گل تو تحقیق نہیں کی تھی کہ کئی نماز پڑھی تو دعائی قرآن میں ملا تو کھلو گئے۔ ہاں